صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہیں جس کا ایک ہی نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس جملے کے اندر بھی اپنی اصلاح کا لفظ پہلے ہے اور دوسروں کی اصلاح کا لفظ بعد میں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا جو بھی کام ہے وہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو کام جیسا کرنے کا حکم دیا اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کا پتہ چلتا ہے شریعت کے بتائے گئے شرعی مسائل سے، ورنہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پر کوئی نیک عمل کرتے رہتے ہیں، 20-25 سال گزر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل شرعی اعتبار سے درست تھا ہی نہیں۔ جب شریعت کے مطابق عمل نہ ہو تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ ایک روایت نظر سے گزری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 قاضیوں کو پیش کیا جائے گا۔ 3 قاضی، ایک وہ قاضی ہوگا کہ جس نے جرم کی سزا میں 1 کوڑا زیادہ مارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے 1 کوڑا زیادہ کیوں مارا؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے غصہ آیا تھا، تیری نافرمانی ہوئی تو مجھے غصہ آیا تو میں نے 41 مار دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو میری نافرمانی پر کیا مجھ سے زیادہ ناراض ہونے والا ہے؟ ایک دوسرے قاضی کو بلایا جائے گا، اس نے اگر 40 مارنے تھے تو اس نے 39 مارے ہوں گے، 1 کوڑا کم مارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے 1 کوڑا کم کیوں مارا؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے اس پہ رحم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا تھا۔ اور ایک وہ ہوگا کہ جس نے پورے شریعت کے مطابق ہی سزا دی ہوگی، تو وہ تیسرے والا جنتی ہوگا اور پہلے دونوں جہنمی ہوں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کام کرنے کا فرمایا کہ یوں کر کے کرو، جو شریعت کے حکام ہے وہ اللہ کے حکام، اور ہم نے جو ہے اس میں ایکسٹرا آرڈنری ذرا کرنے کی کوشش کی، کو حد سے بڑھ کے کرنے کی کوشش کی، تو کیا یہاں پر یہی سوال نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے میرے دین کی خدمت مجھ سے زیادہ پسند تھی؟ جو کمی بیشی مسائل کے اندر کی جائے گی اور اپنے طور پر شریعت کی تعلیمات سے ہٹ کر حد سے بڑھ کر یا حد سے کم رہ کر کام کیا جائے گا، یہ کام ہمارے حق میں نقصان دہ ہی ہوگا، یہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ تو جس کام کے ساتھ شرعی مسائل متعلق ہیں اس کو مسائل جان کر ہی کرنا ضروری ہے۔ پہلے مسائل جانیں اور اس کے بعد وہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے، یعنی شرعی جو ہے وہ غلطی وہاں پر کیا ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس غلطی کی بیس کیا ہے، یعنی شرعاً وہ غلط کیوں ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کا شرعی حل کیا ہے۔ اگر ایسی غلطی ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے یا ہو جاتی ہے تو ان صورتوں میں ان شرعی اغلاط کا شرعی حل کیا ہے۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ مساجد کے اندر جو امام مؤذن کے کمرے ہیں، حجرے ہیں یا ان کی رہائش گاہیں ہیں، ان کمروں کو کوئی مکتب بنا دیا جاتا ہے، لیکن وہ جگہ کہ جو مسجد ہے اور وہاں جو کمرے بنے ہوئے وہ یا امام کے ہیں یا مؤذن کے ہیں یا وہ مسجد ہی کے کسی کام کے ہیں، اس کو مثال کے طور پہ مالیات کا مکتب بنا دیا یا اسے کسی ذمہ دار کا مکتب بنا دیا۔ کمرہ مسجد کا ہے لیکن وہاں پر کسی ذمہ دار کا یا کسی شعبے کا مکتب بنا دیا۔ یہ شعبے کا مکتب بنانا یا کسی ذمہ دار کا مکتب بنانا حرام ہے، کیونکہ مسجد کی جگہ ہے، مسجد کی جگہ کو مسجد ہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے گا، لہذا مسجد کے کسی کمرے کو، خواہ وہ امام کا ہے، مؤذن کا ہے، یا مسجد کا سٹور روم ہے، یا مسجد کا کوئی حجرہ ہے، یا مسجد کا کوئی بھی خالی پڑا کمرہ ہے، اسے مسجد ہی کے کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مسجد کے علاوہ کسی بھی دوسرے کام میں اس کا استعمال کرنا حرام۔ اب اس پہ شرعی غلطی کیا ہوتی ہے کہ ایک مصرف کے وقف کو کسی دوسرے مصرف میں استعمال کرنا، جیسے کوئی بھی شخص اپنا مکتب اٹھا کے ہمارے گھر میں آ کے بیٹھ جائے کہ جناب آپ کا ڈرائنگ روم میں استعمال کروں گا، ہماری مرضی نہیں، بولے میں نیکی کا کام کروں گا، تو بھائی نیکی کا کام کرو گے تو اپنے گھر پہ کرو نا، میرے گھر پہ کیوں آ کے بیٹھ گئے؟
تو اسی طریقے سے جو ایک جگہ کا وقف ہے وہاں پر اسی طرح کے کام کیے جائیں گے. مسجد والے وقف میں مسجد کے کام کیے جائیں گے. جیسے مدرسے کے لیے جگہ خرید لی تو وہ مدرسے کے لیے وقف ہو چکی. جب مدرسے کے لیے جگہ خرید کر وقف ہو چکی ہے، اب اس جگہ کو ہمیشہ مدرسہ رکھنا ہی ضروری ہے. یہاں مدرسہ ہی بنے گا، یہاں مدرسے ہی کو چلایا جائے گا، یہاں اسی کے لیے کوشش کی جائے گی، یہاں پر وہی کام ہو. اس جگہ کو بیچ کر دوسری جگہ خاص سونے کا مدرسہ بھی اگر مل جائے تو بھی لینے کی اجازت نہیں. ایک جگہ مسجد بیچ کر دوسری جگہ سونے کی مسجد ملے تو دوسری جگہ لینے کی اجازت نہیں ہے. پہلی کو بیچ کر پہلی جگہ کو آباد کرنا ہی ضروری ہے. شریعت کی ان حدود کو توڑ کر اللہ کے دین کی خدمت نہیں کی جا سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح دین کا کام کرو، ہم بولیں گے یہ نہیں یا اللہ ہم ذرا زیادہ اچھے طریقے سے کریں گے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. ایک اور مسئلہ، وقف کی اشیاء یا وقف کی جگہ، ان چیزوں کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا یہ حرام. مسجد کی ہے تو مسجد میں ہی استعمال ہوگی، مدرسے کی ہے تو مدرسے میں ہی استعمال ہوگی. مسجد کی چیز کو یہ مدرسے میں بھی استعمال نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ یہ اگر پیالہ بھی وقف کا ہوگا نا اور یہ مسجد کے لیے وقف ہوگا تو اس کو مسجد میں استعمال کر سکتے، اسے دوسری جگہ استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ وقف کی جو اشیاء ہیں ان کی یہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے کہ ان کو اسی جگہ استعمال کرنا ہے جس جگہ کے لیے اسے وقف کیا گیا. تو اب مسجد کی، مدرسے کی، جامعہ کی، چندے کی یا کسی بھی وقف کی کوئی بھی چیز وہی استعمال ہوگی جس کے لیے اسے وقف کیا گیا. اب اگر اس طرح کے تصرفات ہو چکے تو پہلے نمبر پر تو اسے توبہ کرنا لازم کہ یہ شریعت کی نافرمانی. دوسرے نمبر پر جن جن چیزوں کو اپنے ذاتی مقاصد میں استعمال کیا اور ان کو استعمال کرنے کا کرایہ بنتا ہے. جیسے پین کو اگر ایک استعمال کر لیا تو اس کا کرایہ نہیں بنے گا کوئی بھی نا، لیکن اگر فین کو استعمال کیا تو یہ کرایہ پر ملتے ہیں. اس کو اگر اپنے ذاتی استعمال میں صرف کیا تو جتنے وقت استعمال کیا اتنے وقت کا کرایہ اس کو دینا پڑے گا جس کا یہ فین ہے. مسجد کا ہے تو وہ رقم مسجد کو دینی پڑے گی، مدرسے کا ہے تو مدرسے کو دینی پڑے گی، کسی ویلفیئر کی چیز تھی تو ویلفیئر کو وہ جو ہے وہ تاوان کی رقم دینی پڑے گی، وہ کرایہ ادا کرنا پڑے گا. تو کسی بھی شے کا ذاتی استعمال نہ واقف یعنی جس نے وہ وقف کیا اس کے لیے جائز، نہ متولی کے لیے جائز، نہ کسی ذمہ دار کے لیے جائز، نہ کسی اور کے لیے جائز. دیکھ لیں کہ ہماری ہر جگہ ہماری نیت کام نہیں کرے گی. یار ہماری نیت تو اچھا کرنے کی تھی نا، ہم کون سا غلط، ہم تو مسجد کا بھلا کر رہے تھے، تو واقعی مسجد کا بھلا کر رہے تھے. لیکن مسجد کا بھلا اس طرح کیا جائے گا جیسے شریعت نے اجازت دی. اپنی مرضی سے تصرفات نہیں کیے جائیں گے. اگر کیے تو یہ جتنے میں نے احکام عرض کیے یہ سارے کے سارے لاگو ہو جائیں گے. تو لہذا مسجد میں، مدرسے میں، اس طرح کی جگہوں میں کسی بھی طرح کا تغیر و تبدل کرنا ہو تو اس کی پہلے معلومات لے لینا انتہائی ضروری. اب این مسجد کو وسیع کر دیا، اب کہہ رہے کہ نہیں یار یہاں تو ضرورت تھی کہ یہاں پر جنازہ کا بنا دیتے. اب جب این مسجد بن چکی تو اب دوبارہ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب این مسجد ہوگی، اب وہاں جنازہ بھی ادا نہیں ہوگا اور وہاں اس کو دوبارہ جنازے کے لیے کر بھی نہیں سکتے. تو لہذا جو مسجد کے کاموں میں یا مدرسے کے کاموں میں یا وقف کے کاموں میں ہاتھ ڈالے تو سوچ سمجھ کے ڈالے. جنہوں نے مسجد کے کام کرنے ہیں انہیں اس حوالے سے ہوشیار، کارگزار، سمجھدار اور مارکیٹ کو سمجھنے والا ہونا ضروری ہے. تو اس لیے یا تو سمجھدار ہو تو کام کرے ورنہ کسی اور کے حوالے کر دے. وقف کی چیزوں کو کرائے پر دینا یا وقف کے لیے کرائے پر لینا، ان تمام چیزوں کے اندر جو عرف کے اندر اور رواج کے اندر اس کا کرایہ ہے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اس میں کمی بیشی جو ہے یہ کئی صورتوں کے اندر ناجائز و حرام ہے. یہ لائٹ پنکھا وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے، لائٹ پنکھا دریاں اگر یہ ناقابل استعمال ہے، ناقابل استعمال سے مراد ہے کہ اصلاً ہی استعمال نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ ہے کہ نئی تعمیر میں خوبصورت کارپیٹ بچھ گئے اور اس میں درمیان میں دریاں کہاں سے لگائیں گے، لیکن وہ دریاں ویسے قابل استعمال ہیں. تو جب تک وہ قابل استعمال ہیں، اگر آئندہ کبھی استعمال ہو سکتی ہیں پھر تو اس کو مسجد میں رکھا جائے. اور اگر آئندہ مسجد میں استعمال نہیں ہوگا تو پھر ان چیزوں کو بیچ کر ان کی رقم مسجد کے انہی کاموں میں خرچ کر دی جائے. اب جو مسجدوں کا انتظام چلا رہے ہیں تو مسجد کا انتظام یوں چلتا گیا کہ مسجد کے باتھ روم کی جو ہے نا وہ حالت خراب، اندر جانا مشکل، اندر جائیں تو کنڈی لگانے کی نہیں ہے اس کے. کیا باتھ روم اس طرح کے ہوتے ہیں؟
مدرسوں کے اندر اسی طرح کی حالت. تو یہ بہت ساری چیزیں کچھ صفائی ستھرائی کے زمرے میں آتی ہیں، کچھ مینرز کے اندر آتی ہیں، کچھ لوازمات میں آتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کا خیال کرنا یہ ضروری ہے. اب جو ہے عطیات کے حوالے سے، عطیات جمع کرتے وقت بہت مرتبہ اس بات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا کہ یہ عطیات کہاں استعمال کرنے ہیں. جمع کرنے والے مبہم طریقے سے مدات بیان کرتے ہیں. جب خاص مد بتا کر چندہ لیا تو اسی خاص مد میں خرچ کرنا ضروری ہے. چندہ لیا کہ مسجد بن رہی ہے، مسجد پہ خرچ کریں گے یا مدرسے پہ نہیں ہوگا. چندہ لیا یہ کہہ کر کہ مسجد کا وضو خانہ بن رہا ہے، اب وضو خانے پہ خرچ ہوگا، محراب پہ خرچ نہیں ہوگا. چندہ لیا یہ کہہ کر کہ محراب ماشاءاللہ ہمارا بڑا خوبصورت بن رہا ہے، اب اس کے لیے چندہ دیں. اس نے دے دیا، اب مسجد کی صفیں کارپیٹ خریدنے میں وہ رقم خرچ نہیں ہو سکتی. ہاں یہ کہا کہ مسجد کے لیے چندہ چاہیے تو اب جو مسجد کے کام ہے وہ سارے آ جائیں. لیکن اگر مسجد میں بھی خاص کر دیا، یہ کہا کہ مسجد کا مینار بننا ہے چندہ دے دیں آپ، اس نے مینار کے نام پہ چندہ دیا، اب وہ مینار پر ہی خرچ ہو سکتا ہے، نہ وہ امام کی تنخواہ میں، نہ مؤذن کی تنخواہ میں، نہ مسجد کی صفوں میں، نہ مسجد کے فرش پہ، نہ مسجد کی چھت پہ، نہ مسجد کے پنکھوں کے لیے، نہ مسجد کی لائٹوں کے لیے، نہ مسجد کے بجلی کے بل کے لیے. اب کسی چیز کے لیے خرچ نہیں ہو. مینار کا نام لیا تو اب مینار پہ ہی خرچ ہو. تو چندے میں پہلا اصول یہ یاد رکھیں کہ چندہ جس کام کے لیے لیا جائے اسی میں خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے. جس خاص مد کے لیے دیا اس میں خرچ کیا جائے گا اور جو بچ گیا وہ دینے والے کو واپس دیا جائے گا. لہذا چندہ جمع کرتے وقت کوشش کریں کہ خاص مد نہ بیان کیا کریں. خاص مد بیان ہو جاتی ہے نا تو پھر پرابلم ہو جاتی. آپ نے پورا زور لگا کے جب ایک ہی چیز بیان کر دی، اب اس ایک چیز کے علاوہ کہیں بھی خرچ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جہاں جہاں ہو سکے وہاں پر اختیارات وسیع کر کے لیں. وسیع اختیارات کہ دعوت اسلامی جو نیک و جائز کام کرتی ہے اس کے لیے آپ چندہ دیں. آپ مثال کے طور پہ بیان کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں فیضان مدینہ بھی بن رہا ہے، اس کی تعمیرات بھی جاری ہے، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی بن رہا ہے، جامعہ بھی بن رہا ہے، مکاتب بھی بن رہے ہیں. اب یہ سارا ایک مائنڈ بنانے کے لیے بیان کر دیا. اب اس کے ساتھ مزید یہ بھی اضافہ رکھیں کہ اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے جتنے کام ہیں آپ کے سامنے ہیں. مدنی چینل بھی ہے، دنیا بھر میں مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں، اور کتنے شعبوں میں ہمارے مدنی کام ہیں، مدرسے بھی ہیں، جامعات بھی ہیں. تو آپ اس حوالے سے تعاون فرمائیں. تو چندہ جو لیں، عطیات لیں، وہ لیتے ہوئے جو ہے وہ اس طرح کے عام اختیار جو ہے وہ لے لیں. وسیع سے وسیع اختیار جتنے ہو سکے وہ لے لیا کریں. خاص مد کے چندے کا حکم میں نے عرض کر دیا کہ خاص مد کا چندہ ہو اسی مد میں خرچ کرنا ضروری. بچ گیا تو واپس کرنا یا نئے سرے سے اجازت لینا ضروری. اور اگر وہ بندہ فوت ہو گیا، جس نے چندہ دیا تھا وہ فوت ہو گیا، تو اب اس کے وارثوں سے اجازت لینا ضروری. زکوٰۃ، صدقہ فطر اور کفارے، ان کی جو رقم ہوتی ہے اس میں کہنے والے کا کسی مد کو خاص کرنے کا اعتبار نہیں. جو نفلی عطیات ہیں جو عام طور پہ لوگ دیتے ہیں ان کے اندر اس کا اعتبار ہوتا ہے کہ دینے والا جس مد کا کہے گا اسی مد میں خرچ کرنا ضروری ہوگا. امیر علیہ سنت کو آپ نے دیکھا مسائل پوچھتے ہوئے مدنی مذاکروں میں لائیو لاکھوں لوگوں کے سامنے اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے دارالافتاء کے ذمہ داران سے مسائل پر کلام کرتے ہیں. مسئلہ بیان کرنے کے اندر کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو رجوع کرتے ہیں. اب اس سے بڑا رول ماڈل اور کون سا چاہیے؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو فضیلت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ تو امیر علیہ سنت کی عاجزی ہے، یہ تو حضرت کی شان ہے، یہ تو اصحاب کی ماشاءاللہ. یہ اللہ کے بندو وہ یہ سارا کر رہے ہیں، وہ آپ کو صرف دکھانے کے لیے یا کوئی عاجزی کے اظہار کے لیے نہیں کر رہے، وہ پریکٹیکلی دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے کرنا. ہمیں شرعی مسائل اس طرح پوچھ کر چلنا ہے اور کسی مسئلے میں رتی برابر بھی شرعی احکام سے ادھر ادھر نہیں ہونا. تو یہ شان جو ہے یہ وہ شان ہے جو ہمیں سکھانے کے لیے نگران شورا روزانہ فون پر یہ ہمارے شرعی معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، یہ کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ کرنا جائز ہے. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ایک دن ایسا گزرتا ہوگا کہ جس میں شرعی مسائل نہ پوچھتے ہوں. یہ ان کا عمل جو ہے یہ بتاتا ہے کہ شرعی مسائل کی ہمیں اتنی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. کیونکہ اس کے بغیر چلنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خلاف شرع کام کریں گے، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے گا، حلال و حرام کی ساری تمیزیں ختم ہو جائیں گی اور نہ جانے کیا کیا ہوتا جائے. تو دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ بھئی دعوت اسلامی کے نام پر نہ کرو، دعوت اسلامی کا کام کرو اور شریعت کے مطابق کرو. تو ہمیں ترغیب بھی یہی، ہمیں تعلیم بھی یہی،
ہمیں درس بھی یہی، ہمیں تاکید بھی اسی کی، اور شرعن ہم پابند بھی اسی کے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ